أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين والصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين سيما من سمي في الآفاق بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم محمد والصلاة والسلام على أولاده الطيبين الطاهرين المعصومين الميامين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد فقال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وهو أصدق القائلين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صلوات الله اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے اور بیوی دو عالم کو ہم سب سے راضی فرمائے۔ بیوی دو عالم کے حوالے سے یقین جانیے باقی معصومین کی نسبت جو امتیاز اس ہستی کو حاصل ہے اس کا اگر ہمیں ادراک ہو سکے، ہم بہت چھوٹے ہیں، ادراک کے قابل نہیں ہیں، لیکن اگر ادراک ہو سکے تو شاید ہمارے وجود میں یہ گنجائش نہ ہو کہ ہم اس کو تحمل کر سکیں، اس لیے کہ وہ ہستی ایسی ہستی ہے۔ اس کی ایک روایت سے آپ اندازہ لگا لیجیے، امام حسن عسکری علیہ السلام ایک جملہ ارشاد فرمایا اور عجیب جملہ ہے، فرمایا کہ نحن حجج اللہ علیکم، ہم اہل البیت یعنی اولنا محمد، اوسطنا محمد و آخرنا محمد میں جتنی ہستیاں شامل ہیں، نحن حجج اللہ علیکم، ہم تم سب پر اللہ کی حجتیں ہیں، اللہ کی دلیل ہے۔ آپ اذان میں کہتے ہیں نا اشہد ان علیٰ حجت اللہ، علی کو اپنے آپ پر حجت خدا سمجھتے ہیں، تو فرماتے ہیں کہ نحن حجج اللہ علیکم، ہم سب تم پر اللہ کی حجتیں، اور اللہ کی حجت کا مقام کیا ہے؟ جہاں اللہ کی حجت کے قدم پڑے وہاں پر آپ کی پیشانی کو ہونا چاہیے، جہاں جہاں وہ مڑے وہاں وہاں آپ کو مڑنا چاہیے، ذرہ برابر نہ ادھر منحرف ہو نہ ادھر منحرف ہو،
جہاں آپ ذرہ برابر ان حجت ہائے الہی کی راہ سے منحرف ہوئے، وہیں پر آپ دائرے دین سے نکل گئے، چونکہ وہ حجتیں ہیں اللہ کی، اور اس میں کوئی فرق نہیں ہے کہ وہ حجت علی مرتضیٰ کی شخصیت ہو یا امام عصر کی شخصیت ہو۔ امام حسن عسکری علیہ السلام اس جملے میں کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ نحن حجج اللہ علیکم، ہم اللہ کی طرف سے تم پر دلیل اور حجت ہے۔ وہ جو اصل نقطہ ہے وہ یہ ہے، فرمایا کہ وَجَدَّتُنَا فَاطِمَةُ حُجَّةُ اللَّهِ عَلَيْنَا، ہماری جدہ ماجدہ فاطمۃ الزہراء سلام اللہ علیہا ہم پر اللہ کی حجت ہے۔ فاطمۃ الزہراء سلام اللہ علیہا بآواز بلند صلوات۔ اس لیے کہ یہ وہ ہستی ہے جن کے بارے میں نبی نے گواہی دی۔ کیا گواہی دی؟ فرمایا کہ فاطمۃ حوراء انسیہ، وہ انسان ہے جس میں فرشتے کی خصوصیات ہیں۔ کسی اور خاتون کے حوالے سے ہم اس طرح کی تعبیریں دینی اصطلاحات میں آپ کو کہیں نہیں ملیں گے، کہیں نہیں ملیں گے۔ اس لیے بعض اوقات بعض چیزیں جب اہل البیت کے حوالے سے کی جاتی ہے، بعض باتیں کی جاتی ہیں تو آدمی پریشان ہو جاتا ہے کہ کرنے والا آیا عقل سے آ رہی ہے، اس میں سوچ نہیں ہے، تدبر نہیں ہے، آیات کو نہیں پڑھتا، روایات کو نہیں پڑھتا، یا صرف اپنی مادی سوچ اور فکر کے نتیجے میں ایک تصور قائم کر لیتا ہے کہ ہم ایسے ہیں تو وہ ویسے ہوں گے، جبکہ ہم اور ان میں اسی طرح کا فرق ہے جس طرح کا آسمان اور زمین میں فرق ہے۔ وہ ہستیاں ہیں جن کی پیدائش سے لے کر جن کی وفات اور شہادت تک ان کی زندگی انسانی قالب میں باقی انسانوں سے جدا ہے۔ قالب انسانی ہے لیکن باقی انسانوں سے جدا ہے۔ لیکن کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ انسان نہیں ہے؟ نہیں، یہ مطلب نہیں ہے۔ اگر وہ انسان نہ ہو تو ہم پر حجت نہ ہو، جو ہے اگر وہ انسان نہ ہو تو ہم پر حجت نہ ہو۔ ہم سے کبھی بھی آپ دیکھ لیجیے، اگر دو گاڑیوں کا مقابلہ کرنا ہو نا، دو گاڑیوں کا، تو پھر ان کی جنس کو ایک ہونا چاہیے، اس کے بعد ڈرائیوروں کا امتحان ہوتا ہے کہ کس کی گاڑی آگے نکل جاتی ہے۔ ایک مرسیڈیز ہو اور ایک ایف ایکس ہو تو دونوں کا کوئی مقابلہ نہیں ہے، چاہے ایف ایکس میں بہترین ڈرائیور بیٹھ جائے اور مرسیڈیز میں کوئی ناکارہ سا ڈرائیور بیٹھ جائے، اس لیے کہ گاڑیوں میں آسمان زمین کا فرق ہے۔ اسی طرح سے انسانوں میں بھی فرق ہے، ایک شخص باصلاحیت ہے، دوسرا بے صلاحیت ہے، لیکن جب اللہ ہدایت بشری کے لیے کسی کا انتخاب کرتا ہے تو پھر اس کے اندر کچھ ایسی خصوصیات رکھ دیتا ہے جو اس کے باقی انسانوں کے متوازی ہونے کے ساتھ ساتھ اس کو باقی انسانوں سے ممتاز کر دیتی ہیں، باقی انسانوں سے بالکل ممتاز اور الگ الگ کر دیتی ہیں۔ چونکہ وہ باقی انسانوں کی طرح سے انسان ہے اس لیے قابل تقلید نمونہ ہے، لیکن چونکہ باقی انسانوں سے کچھ پہلوؤں سے مختلف ہے اس لیے اس کا مقام اور ہے، باقی انسانوں کا مقام اور ہے، لہذا دونوں پہلوؤں کو سامنے رکھنا چاہیے۔ لہذا یہ جو آج بھی کچھ خواتین نے مجھ سے یہ کہا اور کل بھی اور صبح بھی کچھ دوستوں نے فون کر کے بھی کہا کہ کل جو آپ نے گفتگو کی ہے اس کو تھوڑا سا مزید کھولیں، میں اس موڈ میں نہیں تھا، لیکن بہرحال چونکہ ان کا کہنا تھا تو میں نے کہا چلے تھوڑی دیر مزید اس پر بات ہو جائے۔ سروات بھیجے میرے محمد والے
دیکھیے اہل البیت کو پہچاننے کے لیے ظرف چاہیے. آپ کا ظرف جتنا ہوگا آپ اتنا ان کو پہچانیں گے. جتنا آپ کا ظرف بڑا ہوگا آپ کی معرفت بڑی ہوگی. جتنا ظرف چھوٹا ہوگا آپ کی معرفت چھوٹی ہوگی. اس کا تعلق آپ کے باطن سے ہے, آپ کے اندر کی دنیا سے ہے. میں ایک مثال دیتا ہوں. نبی کریم کے بہت سارے اصحاب ہیں, بہت سارے صحابہ ہیں. ان میں جو بہترین اصحاب ہیں وہ اصحاب اربعہ ہیں, 4 اصحاب. ان 4 اصحاب کے اسماء کیا ہیں؟ مقداد ہے, سلمان ہے, ابو ذر ہے, اور چوتھا کون ہے جی؟ چوتھا کون ہے؟ اب آپ کا امتحان ہے. اصحاب کی بات ہو رہی ہے. سروات میں جیسے محمد علیہ نہیں, آپ کی سروات کی آواز جو ہے وہ ایسی نہیں ہے جو آپ کے شایان شان ہو. جب سروات بھیجو تو اونچی آواز کرو. میں 2 صحابیوں کی بات کرتا ہوں. ایک حضرت ابو ذر اور دوسرے حضرت سلمان. ابو ذر وہ ہے جن کے بارے میں نبی نے فرمایا کہ ابو ذر سے زیادہ سچا انسان زمین نے اپنے سینے پہ اٹھایا نہیں اور آسمان نے اس پر سایہ کیا نہیں. ابو ذر سے زیادہ سچا انسان. ٹھیک ہے, کسی اور کے بارے میں تو ایسی کوئی حدیث نہیں ہے, لیکن یہ حدیث اس صحابی کے بارے میں ہے جس کو شیعہ بھی مانتا ہے, سنی بھی مانتا ہے, لیکن اس کا قصور یہ ہے کہ وہ اہل البیت کے ساتھ کھڑا ہے. چونکہ اہل البیت کے ساتھ کھڑا ہے اس لیے ذکر کم ہوتا ہے. اب دوسرے صحابی سلمان ہے. وہ عرب نہیں ہے, فارس ہے. عرب نہیں ہے, لیکن فارس سے اٹھ کر ایک صحابی مدینہ آتا ہے, نبی کی اتباع کرتا ہے, توحید پرست بنتا ہے, اور ترقی کرتے 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 اس مقام تک پہنچتا ہے کہ نبی فرماتے ہیں سلمان منا اہل البیت. سلمان ہم اہل البیت میں سے ہیں. دونوں صحابی ہیں, لیکن آہستہ آہستہ ترقی کرتے 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 اس مقام تک پہنچ جاتے ہیں. دونوں جلیل القدر صحابہ ہیں, لیکن دونوں کے مقام میں کوئی فرق بھی ہے یا نہیں ہے؟ بڑا فرق ہے. دونوں جلیل القدر ہیں, دونوں کی حمد و ثنا اور تعریفوں کے پل باندھے گئے ہیں احادیث میں, لیکن عملی طور پر دونوں کے درمیان فاصلہ اتنا ہے جتنا زمین اور آسمان کا ہے. زمین اور آسمان کا. وہ کیسے؟ نبی کریم کا ارشاد گرامی ہے لو علم ابو ذر ما فی قلب سلمان لقتلہ. اگر ابو ذر کو پتا چلے کہ سلمان کی سوچ کن آفاق اور انفس پر ہے, کن بلندیوں پر ہے, تو یہ برداشت نہیں کر سکے گا, اس کو قتل کر دے گا. کیا مطلب ہے اس کا؟ مطلب یہ ہے کہ سوچ اور فکر کی دنیا ابو ذر کی اور ہے اور سلمان کی اور ہے. دونوں جلیل القدر ہیں, دونوں تربیت یافتہ ہیں, لیکن دونوں کی ظرفیت میں یہ فرق ہے. ابو ذر کہاں اور سلمان کہاں, لیکن دونوں پروردہ ہیں نبی کریم کی آغوش کے اور ان کے سائے عطوفت کے, سائے تربیت کے, اور اسی طرح سے دونوں پروردہ ہیں حضرت امیر المؤمنین کے سائے عطوفت اور تربیت کے. لیکن دونوں کا ظرف چونکہ مختلف ہے, اس لیے ایک اپنے ظرف کے مطابق وہاں تک پہنچ سکا جہاں پر اس کے ظرف کی حد ختم ہو گئی, اور دوسرا وہاں تک پہنچا جہاں پر اس کے ظرف کو دوسرے سے مقایسہ کیا ہی نہیں جا سکتا. لیکن دونوں پاکیزہ ہیں, دونوں جلیل القدر ہیں. ظرفیتوں کا فرق انسان کی معرفتوں کے فرق کا باعث بنتا ہے. ظرفیت کا فرق. اب اگر کسی کو اللہ نے زیادہ معرفت عطا کی ہے تو وہ کم معرفت والے کی تقبیح اور مذمت نہیں کر سکتا.
اس لیے کہ اس کا زد اتنا ہے. اور اگر کم معرفت والے کو زیادہ معرفت والے کے حوالے سے کوئی بات سننے کو ملے تو اس کو یہ اجازت نہیں ہے کہ اس کی ہر بات جھٹلانا شروع کر دے. غلط ہے یہ. آپ کو سمجھ نہیں آئی لیکن امکان تو ہے کہ آپ کو جو بات سمجھ نہ آئے دوسرے کو سمجھ آئے. لہذا معاشرے کے اندر معرفت کی تفریق اور معرفت کے منازل کے فرق کی وجہ سے تفرقہ پیدا کرنا اور لڑانا یہ اہل البیت کے مرام اور رستے کی صریح مخالفت ہے. صریح مخالفت. جبکہ اہل البیت کے سائے میں کنہوں نے تربیت پائی ہے ان کے درمیان ان مراتب کے فرق کے باوجود کوئی اختلاف موجود نہیں تھا. دونوں ایک دوسرے کو قبول کرتے تھے. اب ذرا آئیے خدا اہل البیت کے حوالے سے. کل میں نے عرض کیا کہ اس توحید کی باریکیوں کا خیال رکھتے ہوئے آپ اہل البیت کی جو منزلت بیان کرنا چاہیں وہ کم ہے اور اہل البیت اس سے زیادہ ہے. توجہ دے رہے میں کیا کہہ رہا ہوں کہ اگر توحید کی نزاکتوں اور باریکیوں کا خیال رکھتے ہوئے ان ہستیوں کو اللہ کی مصنوع اللہ کی مخلوق سمجھتے ہوئے اس ایمان پر رہتے ہوئے ان ہستیوں کے بارے میں آپ جو کچھ بھی کہیں گے وہ آپ کے ذہن کی اختراع تو ہے, حقیقت کی عکاسی نہیں ہے. حقیقت اس سے زیادہ ہے. اس لیے آپ چاہے جتنی تعریف کریں جتنے فضائل بیان کریں توحید سے متصادم نہ ہو. وہ کم ہے اور یہ ہستیاں اس سے زیادہ ہیں. صلوات دیجیے بر محمد و آل محمد. یہ ہم احادیث کی روح سے یہ بات ثابت شدہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہستیاں وہ ہیں جو انبیاء سے پہلے تھیں. اپنی خلقت کے اعتبار سے انبیاء سے پہلے یہ ہستیاں موجود تھیں اور ان ہستیوں کے انوار کے حوالے سے ہمارے ہاں متعدد ایسی روایات موجود ہیں جن کی تائید اہل سنت کی روایات بھی کرتی ہیں کہ ان کی خلقت باقی تمام موجودات سے پہلے تھی. اب ذرا غور کیجئے گا. آپ کے ہاں 6 بچے ہیں فرض کریں. جو آپ کا پہلا بچہ ہے وہ اپنے سے ماقبل کے بارے میں سنتا تو ہے جانتا نہیں ہے لیکن اپنے ماں باپ کے تمام بچوں کو اس نے خود پیدا ہوتے ہوئے دیکھا ہے. توجہ ہے آپ؟ میں کیا کہنا چاہتا ہوں, آپ کے اگر 6 بچے ہیں تو آپ کے سب سے بڑے بچے نے اپنے سے ماقبل جتنے بھی لوگ ہیں ان کو نہیں دیکھا, ان کے بارے میں سنا ہے کہ ان کا بچپن ایسے گزرا, جوانی ایسے گزری, شادی ایسے ہوئی, زندگی کے نشیب و فراز یہ پیش آئے. لیکن جب وہی بچہ جوان ہوتا ہے تو اس کو یہ پتا ہوتا ہے کہ اس کے بعد آنے والے بہن بھائیوں کی زندگی کیسے گزری, اس لیے کہ یہ شاہد ہے اور وہ سب کے سب مشہود ہیں. ان سب پر اس کی نظر ہے, اس کی آنکھوں کے سامنے ہے. جب یہ عقیدہ مسلمات میں سے ہے کہ نبی کا نور اللہ نے سب سے پہلے پیدا کیا, جب یہ مسلمات میں سے ہے کہ علی کا نور نبی کے نور سے مشتق ہے, اور جب یہ مسلمات میں سے ہے کہ اس کے بعد آنے والے انوار قدسیہ کو نبی کے نور ہی سے اللہ نے مشتق کر کے 12 معصوم پیدا کیے اور عالم خلقت کی ابتدائی ترین مخلوقات یہ ہے, تو اس کے بعد آپ اگر کہیں کہ کیا ان کو غیب کا علم ہے یا نہیں ہے, توجہ ہے میں کیا کہہ رہا ہوں. آپ اگر یہ سوال اٹھا دیں کہ کیا ان کو
غیب کا علم ہے یا نہیں ہے، اور کوئی اٹھ کے کہے نہیں نہیں ان کو تو غیب کا علم نہیں ہے، غیب کا علم صرف اور صرف اللہ کو ہے، اور دوسرا کہے نہیں نہیں ان کو غیب کا علم ہے، اور اسی پر جھگڑے شروع ہو، تو ان کی عقل پہ ماتم کرنے کو جی چاہتا ہے۔ بھئی جو ہستیاں موجودات اور مخلوقات، موجودات بھی کہنا چاہیے مخلوقات کہنا چاہیے، موجودات میں خود اللہ بھی شامل ہے کیونکہ وہ موجود ہے، لیکن مخلوقات میں یہ جو انوار قدسیہ کا سلسلہ ہے یہ پہلی مخلوقات ہے، اس لیے اس کو فلسفیوں کی زبان میں صادر اول، صادر ثانی، صادر ثالث اور یا مخلوق اول، مخلوق ثانی، مخلوق ثالث قرار دیا جاتا ہے۔ یعنی پہلی مخلوق، دوسری مخلوق، تیسری مخلوق، چوتھی مخلوق، تدریجی لحاظ سے، مراتب کے لحاظ سے کہ پہلے کس کو، بعد میں کس کو، بعد میں کس کو، بعد میں کس کو، کس کے نور کو اللہ نے خلق فرمایا ہے۔ باقی جو کائنات ہے، جب آپ کل میں نے عرض کیا تھا، تھوڑا سا اس کو کھول رہا ہوں، جب آپ باقی کائنات کے بارے میں سوچتے ہیں تو کل کائنات میں جو کچھ آپ دیکھتے ہیں آیا یہ مخلوق ہے یا نہیں؟ زمین مخلوق ہے، آسمان مخلوق ہے، جنات مخلوق ہے، ملائکہ مخلوق ہے، اللہ کے علاوہ جو کچھ بھی ہے اربوں تعداد میں، اربوں انواع ہے مخلوقات کی، تعداد وہ چیز ہے اور نوع وہ چیز ہے۔ انسان ایک نوع ہے، جن ایک نوع ہے، فرشتہ ایک نوع ہے، ریچھ ایک نوع ہے، چیتا ایک نوع ہے، مچھلی ایک نوع ہے، اور اس مچھلی کے پھر ہزاروں نہیں لاکھوں انواع ہیں، کیڑوں کے لاکھوں انواع ہیں، حشرات کے لاکھوں انواع ہیں، زمین کے نیچے بسنے والوں کے لاکھوں انواع ہیں، سمندروں کی تہوں میں بسنے والوں کی لاکھوں انواع ہیں۔ یہ تمام کی تمام انواع اور اقسام کی مخلوقات کا درجہ ان ہستیوں کے بعد ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کوئی اگر امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب سے کوئی سوال پوچھے یا علی یہ فرمائے کہ سلونی قبل ان تفقدونی، قبل اس کے کہ مجھے کھو دو، مجھ سے پوچھو، اس لیے کہ میں آسمان کے رستوں کو زمین سے زیادہ جانتا ہوں۔ یہ کیوں زیادہ جانتا ہوں؟ آپ کے بیان کے لیے ہے، ورنہ ان کے لیے برابر ہے زمین اور آسمان۔ ایسا نہیں ہے کہ زمین پہ کم ہو پھرے اور آسمان میں زیادہ پھرے، یہ نہیں ہے۔ چونکہ یہ ساری کی ساری مخلوقات ان کی نگاہوں کے سامنے، ان کے انوار کے سامنے پیدا کیے گئے ہیں، لہذا ان کے لیے غیب و شہود کا کوئی معنی نہیں ہے۔ لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ان پر بھی چھٹی ہوئی ہیں، اور جو ان پر چھٹی ہوئی ہیں ان کا علم صرف اور صرف اللہ کو ہے۔ اس لیے جو ان کا علم ہے وہ اللہ کی اجازت سے ہے، مستقل نہیں ہے، بلکہ اللہ کی اجازت سے ہے، اللہ کی عطا سے ہے۔ چونکہ اللہ کی عطا سے ہے، اللہ کی اجازت سے ہے، اس لیے یہ اللہ کے طول میں تو ہے، عرض میں نہیں ہے، یعنی مقابلے میں نہیں ہے، اللہ تک پہنچنے کے ذرائع میں ہے۔ اس لیے یہ نہ صرف شرک نہیں ہے بلکہ عین توحید ہے۔ اللہ تک پہنچنے کا رستہ، اللہ تک پہنچنے کا رستہ حسین ہے، اللہ تک پہنچنے کا رستہ زہرائے اطہر ہے، اللہ تک پہنچنے کا رستہ علی مرتضیٰ ہے، اللہ تک پہنچنے کا رستہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ صلوات علی محمد و علیہ۔ اب ہمارے معاشرے کے اندر اگر یہ تلخ بات ہو تو مجھے معاف کر دیجیے گا، ہمارے محراب اور منبر کو کاروبار کا ذریعہ بنایا گیا ہے۔ جب تک لڑائی نہیں ہوگی پارٹیوں میں لوگ بٹیں گے نہیں، جب تک بٹیں گے نہیں اپنی برتری ثابت کرنے کے لیے خطیب اور ملا کو بلائیں گے نہیں، اور جب تک مقابلے کی فضا نہیں ہوگی اس خطیب کی جیب میں زیادہ پیسے آئیں گے نہیں۔
اس لیے کمانے کا ذریعہ اس منبر کو بنا کر امت کو تقسیم کیا جاتا ہے. اس لیے یہ یاد رکھیے، جو بھی قوم کو اور خصوصاً علی کے مولائیوں کو تقسیم کرتا ہے وہ علی کا پیروکار نہیں ہے، کسی کا بھی ہو سکتا ہے. علی کا پیروکار علی سے جوڑتا ہے. علی کا پیروکار، یہ یاد رکھیے، علی کا پیروکار علی سے جوڑتا ہے، علی کے ذریعے سے نبی سے جوڑتا ہے، نبی کے ذریعے سے اللہ سے جوڑتا ہے. جو جوڑ نہ سکے بلکہ توڑنے کا کام کرے وہ تو علی کے مقابلے میں کھڑا ہے، اور علی کو انہی سے شکایت ہے، اہل البیت کو انہی سے شکایت ہے. لہذا یہ یاد رکھیے کہ منبر کا استعمال تشیع کی مضبوطی کے لیے ہونا چاہیے، کمزوری کے لیے نہیں. اور اختلاف، لڑائی، جھگڑا، فتنہ اور عقائد کے نام پر لوگوں کو ایک دوسرے سے لڑانا یہ دین کی تقویت نہیں ہے، کمزوری ہے. اور قرآن کہتا ہے فَلَا تَنَازَعُوا، تنازع، لڑائی، جھگڑا، اختلاف یہ نہ کرو. کیوں؟ فَتَفْشَلُوا، اس کے نتیجے میں تم بے حال ہو جاؤ گے، بے طاقت ہو جاؤ گے، کمزور ہو جاؤ گے. وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی. اگر قوم ایک ہو تو وہ ایک قوم چاہے چھوٹی سی تعداد میں ہو بڑے سے بڑے لشکر پر غالب آ سکتی ہے، لیکن اگر بہت بڑی تعداد میں ہو لیکن ٹکڑوں میں بٹی ہوئی ہو تو پھر اپنے سے بہت چھوٹے لشکر کے مقابلے میں مغلوب ہو جاتی ہے. اور اللہ کا دین غلبے کے لیے آیا ہے، مغلوبیت کے لیے نہیں. لہذا جو اس غلبے کے لیے آئے ہوئے دین کو مغلوب کرنے کا باعث بنتا ہے وہ دین کا خادم نہیں، دین کا راہزن ہے. دین کا راہزن ہے، چاہے اس نے میری طرح سے کوئی ابا اور امامید کا لباس پہنا ہو، اس کے سائے میں چھپا ہوا ہو، یا پھر کسی اور لباس میں چھپا ہوا ہو. اگر وہ اختلاف ڈال کر توڑتا ہے اور جوڑنے کی بجائے امت کے ان مظلوموں کو اور ایتام آل محمد کو، یتیمان آل محمد کو ایک دوسرے سے الگ کرتا ہے تو پھر وہ خائن ہے، خادم نہیں ہے. سروات میں جیبر محمد آل محمد. یہ یاد رکھیے، ائمہ یہ اطہار کے اس مقام تک آپ پہنچ نہیں سکتے، نہیں پہنچ سکتے. بعض اوقات ہم کچھ ایسی باتیں کر جاتے ہیں جن کا حقائق سے تعلق نہیں ہوتا اور عام عوام کو معلومات نہیں ہوتی. میں بعض اوقات یہ کہتا ہوں کہ بھئی یہ جو ہستیاں ہیں جن کو آپ اہل البیت کہتے ہیں یہ صحابہ سے مختلف ہیں. فاطمہ الزہرا سرخیل ہے، اصحاب اور ہیں، اہل البیت اور ہیں. اہل البیت کی طہارت باطن کی ضمانت اللہ نے دی ہے. ظاہری طہارت دی اور باطنی طہارت دی. اس لیے قرآن کریم میں انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا کہہ کر اللہ نے جو مفہوم مجھ تک اور آپ تک پہنچانے کی کوشش کی ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ کہ طہارت کا جو اعلیٰ ترین درجہ ممکن ہے. قرآن کی آیت پر غور کریں، یطہرکم تطہیرہ، ایسی طہارت جس کو طہارت کہلوانے کا حق ہے. آپ جب پانی سے بدن کو دھوتے ہیں تو اس کا ظاہر پاک ہو جاتا ہے، باطن نہیں ہو سکتا. اگر کٹ لگ جائے، خون نکل آئے تو وہ نجس ہے. لیکن آیت کیا کہتی ہے؟ ہم نے اہل البیت کو اس طرح سے پاک کیا ہے جس طرح سے پاک کرنے کا حق ہے. مطلب کیا ہے؟ اس سے زیادہ پاکیزگی ممکن نہیں ہے. یعنی وہ معراج پاکیزگی کی.
کیا کوئی اور فرد بشر اس مقام تک رسائی حاصل کر سکتا ہے؟ ممکن نہیں ہے، عقلاً بھی ممکن نہیں ہے، چونکہ یہاں پر اللہ گواہی دے رہا ہے، باقیوں کو کہا ہے کہ اب ان کی تقلید کرو اور جو یہ کرتے ہیں اس طرح سے کرو۔ اس لیے اصحاب وہ ہیں جنہوں نے ان کی نقالی کی اور کسی مقام تک پہنچے، نقالی کی اور کسی مقام تک پہنچے، لیکن مقام وہ جہاں تک ان کی ظرفیت تھی، اس سے زیادہ نہیں۔ اس لیے امام احمد بن حنبل کی ایک روایت میں پڑھ رہا تھا، اہل سنت کے ہاں معروف روایت ہے، اہل سنت کے بہت سارے محدثین نے اس کو نقل کیا ہے کہ کسی نے آ کر جب پوچھا امام احمد بن حنبل سے کہ اے امام یہ بتائیے کہ اصحاب نبی میں فضیلت کے اعتبار سے سب سے پہلے نمبر پہ، دوسرے نمبر پہ، تیسرے نمبر پہ کون کون ہے؟ تو انہوں نے ایک ایک کر کے، چونکہ اہل سنت تھے لیکن محب اہل البیت بھی تھے، تو انہوں نے اپنے عقیدے اور اپنے نظریے کے مطابق جو ان کو سمجھ آئی، انہوں نے کہا سب سے پہلے نمبر پہ ابوبکر ہے، پھر حضرت عمر ہے، پھر حضرت عثمان ہے، پھر کسی اور کا نام لیا، یہاں تک کہ 16 یا 18 صحابہ کا نام لیا اور کہا کہ یہ سب کے سب درجہ بندی کے لحاظ سے ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، تیسرے کے بعد چوتھا، یوں ان کی درجہ بندی ہے۔ پوچھنے والا پریشان ہوا اور کہا کہ آپ نے علی کو اس میں شامل نہیں کیا، علی کا ان سب میں کوئی مقام نہیں ہے۔ تو وہ غضبناک ہوئے، کہا کہ آپ نے، تم نے صحابہ کے بارے میں پوچھا تھا، اہل البیت کے بارے میں نہیں۔ جب تم صحابہ کے بارے میں پوچھو گے تو میں ان کی درجہ بندی کروں گا، لیکن جب اہل البیت کی بات کرو گے، اہل البیت کہاں اور صحابہ کہاں؟ علی اہل البیت میں سے ہے جن کی طہارت کی گواہی اللہ نے دیا ہے، لہذا ان کا باقیوں کے ساتھ کوئی مقابلہ نہیں ہے۔ اہل البیت کہاں جو پیدائش سے پہلے پاک تھے، اور صحابہ کہاں جو پیدائش کے بعد بعض تو 40 سال 50 سال تک بتوں کی پرستش کی نجاست میں مبتلا رہے، اور اس کے بعد جب کہا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو اس کلمے لا الہ الا اللہ کے طفیل وہ نجاست سے نکل آئے اور پاک ہوئے۔ دونوں کا کیا مقابلہ ہے؟ لہذا یہ جو ہستیاں ہیں ان کو اس نگاہ سے دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ان کا جو رول، ان کا جو کردار، ان کی جو خلقت اور اللہ کے نزدیک ان کا جو مقام ہے وہ باقی انسانوں سے بالکل جدا ہے، اپنی خلقت کے اعتبار سے جدا ہے۔ لہذا جب اہل البیت کی باری آئے گی، اہل البیت کا تذکرہ ہوگا، تو وہ آپ اور اللہ کے درمیان حلقۂ وصل کہلائے گا۔ حلقۂ وصل یعنی آپ کو اللہ سے جوڑنے کا وہ ذریعہ جو اگر ٹوٹ جائے تو آپ اللہ سے ٹوٹ جاتے ہیں۔ توجہ ہے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ بہت بڑی بات ہو گئی ہے کہ اگر یہ حلقۂ وصل، آپ زنجیر دیکھتے ہیں، زنجیر کئی ایک حلقوں کے مجموعے کا نام ہے، اگر ایک حلقہ اس کا جدا ہو جائے تو زنجیر زنجیر نہیں رہتی، پھر وہ ٹکڑوں میں تقسیم ہو جاتی ہے۔ یہ جو سلسلہ ہے یہ عالم مخلوقات، بشر نہیں، انسان نہیں، صرف مسلمان نہیں، صرف موالیان اہل البیت نہیں، بلکہ عالم مخلوقات، توجہ چاہیے آگے میں کیا کہہ رہا ہوں، عالم مخلوقات کو اللہ سے جوڑنے کا جو ذریعہ ہے اور حلقۂ وصل ہے، اس حلقۂ وصل کو اہل البیت کہتے ہیں، عالم بشریت نہیں بلکہ عالم مخلوقات۔ اس لیے یہ وہ ہستیاں ہیں جن کے بارے میں ہم زیارات میں پڑھتے ہیں، خصوصاً زیارت جامعہ کبیرہ میں، وَبِيُمْنِهِ رُزِقَ الْوَرَى، اس کی برکت سے ماورا، اس کے علاوہ جتنی بھی مخلوقات ہیں ان سب کو روزی ملتی ہے۔ یہ جو آپ کی روزی ہے، آپ کی سانسیں ہیں، یہ آپ کی روزی ہے، آپ کے کپڑے آپ کی روزی ہیں، آپ کی سوچ آپ کی روزی ہے،
آپ کے اندر موجود توانائی آپ کی روزی ہے، آپ کے اندر موجود ایمان آپ کی روزی ہے۔ روزی صرف آپ کے سامنے آنے والے پلیٹ میں رکھا ہوا کھانا نہیں ہے، رزق بہت وسیع معنی میں، اور بہترین رزق ایمان کا رزق ہے، بہترین رزق ایمان کا رزق ہے۔ اس لیے جو بھی روزی اللہ کی بارگاہ سے مخلوق تک پہنچتی ہے وہ روزی ان ہستیوں کے طفیل پہنچتی ہے، ان کے بغیر پہنچ نہیں سکتی، اور یہ اللہ کا نظام ہے۔ دوبارہ صلوات بھیجیے محمد و آل محمد۔ ایک دفعہ پھر ذرا اونچی آواز سے صلوات دیں۔ عزیزان گرامی، اہل البیت کو اس لیے پہچاننے کی ضرورت ہے، اس لیے امیر المومنین نے فرمایا تھا کہ جب تم دعا کرو اللہ کی بارگاہ میں، دعا کا حکم تو قرآن میں ہے، قرآن میں کہا ادعونی استجب لکم، تم مجھ سے دعا مانگو میں اجابت کروں گا۔ دعا کا حکم اللہ نے دیا، لیکن طریقہ اہل البیت نے بتایا، اور جو طریقہ بتایا اس طریقے پر غور کیجئے گا۔ یہ یاد رکھیے، کل میں نے اشارتاً کہا تھا، آج تھوڑا سا میں اس کو کھولتا ہوں، ذرا غور کیجئے گا اس بات کہ یہ جو دعاؤں کا خزینہ ہے نا آپ کے پاس، یہ دعاؤں کا خزینہ وہ انمول خزینہ ہے جو آپ کو صرف اور صرف ایک دروازے سے ملا ہے، اور اس دروازے کو آل محمد کا دروازہ کہتے ہیں۔ دور نہ جائیں، ہمارے پاس مفاتیح الجنان میں بڑی دعائیں ہیں، زبور آل محمد صحیفے سجادیہ میں 56 دعائیں ہیں۔ اس کے علاوہ امام حسین علیہ السلام کی بڑی مناجاتیں ہیں، امام زین العابدین علیہ السلام کی ان سے الگ بڑی مناجاتیں ہیں صحیفہ سجادیہ کے علاوہ، امام باقر کی بڑی مناجاتیں ہیں، باقی ائمہ کی اسی طرح سے ایک ایک کر کے ہر امام کی الگ سے مناجاتیں ہیں۔ یہ مناجاتیں کیا ہیں؟ یہ اللہ سے جڑے رہنے کا ذریعہ ہے۔ اگر آپ کا دل ہفتے میں ایک بار نرم نہیں ہوتا، اور آپ کی آنکھوں میں اشک نہیں آتے، اور آپ سجدے میں رو کر اللہ سے ہم کلام نہیں ہو سکتے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ائمہ کے فیض سے بہت دور چلے گئے ہیں۔ یہ یاد رکھیے، رونا صرف مصائب میں نہیں ہے، مصائب میں ہندو بھی روتا ہے، ہندو کو کوئی عقیدہ نہیں ہے توحید پر، نبوت پر، رسالت پر، امامت پر، لیکن جب درد سنتا ہے تو پتھر بھی پگھل جاتا ہے۔ اس لیے مصائب میں رونا معیار نہیں ہے، ہاں فضیلت ضرور ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ یہ اللہ کی توفیق ہے کہ اللہ نے اہل البیت کا درد ہمیں عطا کیا، جیسے ہی ان کا ذکر آتا ہے آنکھیں چھلک پڑتی ہیں، یہ بہت بڑی عطا ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ لیکن معیار یہ نہیں ہے، معیار کیا ہے؟ آپ تنہائیوں میں جائیں، دیکھیں اپنے اندر غور کریں، کیا آپ کو کبھی اللہ سے ہم کلام ہوتے ہوئے لذت فیل ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ کبھی سجدے میں سر رکھ کر، نماز کے علاوہ، نماز میں بھی، لیکن نماز کے علاوہ کبھی سجدے میں سر رکھ کر آپ کو لذت فیل ہوتی ہے؟ یہ لگتا ہے کہ آپ ایک بہت بڑی پناہ گاہ میں چلے گئے۔ اگر یہ ہوتی ہے یہ فیلنگ، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ متصل ہیں۔ کبھی آپ نے غور کیا کہ کوئی ایک مناجات جو امیر المومنین کی مناجات ہو، جو حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی مناجات ہو، جو خود نبی کریم کی مناجات ہو، جو امام حسن اور امام حسین کی مناجات ہو، جو امام زین العابدین کی یا باقی ائمہ کی مناجاتیں ہوں، ان میں سے کوئی ایک مناجات، کوئی ایک دعا، کوئی ایک کلام آپ اٹھا کر جب پڑھ رہے ہوں تو آپ کے اندر کی دنیا بدل جائے اور زاروں قطار آپ کے اندر سے آنسو کا ایک طوفان امٹ پڑے؟ اگر یہ ہے تو پھر آپ علی کے پیروکار ہیں۔ اگر یہ ہے، اس لیے کہ امیر المومنین راتوں میں نخلستانوں میں جا کر یہی کام کیا کرتے تھے، کھجور کے باغات میں جا کر تنہائیوں میں
اس لیے ایک روایت ہے بی بی دو عالم گھر میں عبادت میں مصروف تھی، دروازے پر دستک ہوئی، آدھی رات کا وقت، دروازے پر تشریف لائی اور پوچھا کون؟ کہا سلمان۔ کہا سلمان رات کے اس پہ ہے؟ کہا کہ بی بی میں نے علی کو مردہ پایا ہے، مرا ہوا دیکھا ہے۔ کہا سلمان تم نے کس عالم میں دیکھا؟ کہا کہ میں سفر سے آ رہا تھا، کہیں سے مجھے رونے اور بکا کی آواز آئی، جب میں اس آواز کی طرف بڑھتا چلا گیا، جیسے جیسے میں قریب جا رہا تھا آواز کم ہوتی چلی جا رہی تھی، جب میں وہاں پر پہنچا میں نے دیکھا مولا علی ہیں، سجدہ ریز ہیں، اور اس سجدہ ریز کیفیت میں ان کی آنکھوں سے نکلنے والے اشکوں نے زمین کو تر کر دیا ہے، اور جب میں نے ہاتھ رکھا تو ان کا جسم بے حرکت تھا، میں اس لیے گھبرا کر آیا ہوں آپ کی بارگاہ۔ کیا فرمایا؟ فرمایا کہ سلمان یہ علی کی ہر رات کی سیرت ہے، یہ علی کی ہر رات کی سیرت ہے۔ بی بی دو عالم بھی اسی طرح سے، خود نبی کریم کی یہی روش رہی ہے، یہی روش رہی ہے۔ یہ توحید کی وہ معراج ہے کہ یہ ہستیاں اللہ کی بارگاہ میں اس طرح سے عبودیت اور بندگی بجا لائیں، باوجود ان کے تمام مخلوقات پر برتری اور فوقیت رکھتے ہیں، تمام مخلوقات پر۔ اس لیے یہ حضرت عائشہ کی روایت ہے، اہل سنت نے نقل کیا ہے اور اہل تشیع میں منقول ہے کہ عائشہ کے گھر تھے نبی کریم، آدھی رات دیکھا کہ نبی کریم اٹھے اور باہر نکل گئے۔ ام المومنین کو پریشانی ہوئی کہ یہ کہیں کسی اور زوجہ کے گھر نہ جائے، چونکہ خواتین کی بعضوں کا اس طرح کی فطرت جاتی رہتی ہے، تو اس لیے وہ دبے پاؤں پیچھے پیچھے چل پڑی سائے کی طرف۔ دیکھا نبی کریم اپنے حجرے سے باہر تشریف لائے اور گئے جنت البقیع میں، قبرستانوں میں اور قبور کے درمیان، قبور کے درمیان ایک جگہ بیٹھ گئے، قبلہ رخ ہوئے، قبلہ رخ ہو کر اپنی پیشانی زمین پر رکھی اور پھر گریے کے ساتھ فرمانے لگے الہی لا تکلنی الی نفسی طرفت عین ابدا، خدایا مجھے ایک لمحے کے لیے بھی اپنے اس نفس شریر کی مرضی پر نہ چھوڑنا۔ کون؟ اشرف مخلوقات، امام الانبیاء۔ یہ ہے عبودیت، یہ ہے بندگی، یہ ہے لذت بندگی۔ تو ائمہ اطہار نے اور نبی کریم نے ائمہ اطہار کو جو رستہ دکھایا، ائمہ اطہار نے جو رستہ دیا، وہ رستہ یہ ہے کہ بندوں کو اس طرح سے جوڑ دیا جائے ان کے رب کے ساتھ۔ لیکن کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ گناہگار تھے؟ نہیں، وہ گناہگار نہیں تھے۔ یہ سب کچھ کرنے کے باوجود وہ گناہگار نہیں تھے، بلکہ یہ کیا تھا؟ یہ مقام عبودیت میں اللہ کی اس وحدہ لا شریک ذات کا شکرانہ تھا جو یہ ہستیاں بجا لاتی تھی، اس مقام کا شکرانہ، اس کی عطاؤں کا شکرانہ۔ اس لیے ان ہستیوں نے اپنے پیروکاروں کو رستہ بتایا ہے کہ اس طرح سے چلو۔ اب ذرا سوچئے، اگر ان ہستیوں کے ہاتھ میں معاشرے کی باغیں آتی تو معاشرہ کیسا معاشرہ بنتا؟ امامت اس کا نام ہے کہ عامت الناس کی معنوی ضرورتوں کو اور مادی ضرورتوں کو اللہ کے آئینے میں منظم کر کے ایک ایسا نظام دیا جائے کہ معاشرتی ناانصافیوں کا بھی خاتمہ ہو اور اللہ کی دی ہوئی ان تمام نعمتوں سے بھرپور استفادہ کر کے عالم بشریت کی ضرورتوں کو پورا کیا جائے، یہاں تک کہ معاشرے کے اندر طبقاتی نظام کا خاتمہ ہو اور تمام انسان پاکیزہ زندگی بسر کر سکیں گے۔ پاکیزہ زندگی، یہی ولایت کا پیغام ہے، یہی ولایت کا ہدف ہے۔ اس لیے جب حضرت زہرا سلام اللہ علیہا مسجد میں گئی اور خلیفہ کے سامنے اپنا خطبہ ارشاد فرمایا تو وہاں پر ایک جملہ کہا، وہ جملہ کیا ہے؟
وہ جملہ یہ ہے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے امامت کو عوام اور مسلمانوں کو جوڑنے کا ذریعہ قرار دیا ہے. میں اس خطبے کی طرف نہیں جا رہا، لیکن کہنا چاہ رہا ہوں یہ جو تصور ہے ولایت کا، خلافت کا، امامت یعنی انسانی معاشرے کو لے کر آگے بڑھنا، ولایت یعنی اللہ کے سائے میں صاحب تصرف ہستی کو اپنا امام بنانا، اس ہستی کے سائے میں جانا، وہ تصرف تشریعی ہو یا تکوینی. جو آج آپ ولایت فقیہ کی بات کرتے ہیں یہ تشریعی ہے، تکوینی نہیں ہے، یہ قانونی ہے. اور وہ جو اصل معنوی اور عالم حقیقت میں تصرف ہے وہ تصرف نہیں ہے، وہ تصرف مخصوص ہے صرف اور صرف نبی کریم اور ان کی ان اولادوں سے جن کو آپ ائمہ اثنا عشر کہتے ہیں. ولایت تکوینی یہ ہے. اور اس ولایت تکوینی کا مطلب کیا ہے؟ اس ولایت تکوینی کا مطلب یہ ہے کائنات پر تصرف کا اختیار اللہ نے ان ہستیوں کو اس طرح سے دیا ہے کہ یہ جیسے چاہے کرے اللہ کی مرضی اور اس کے اذن سے. اللہ کی مرضی اور اس کے اذن سے. اس لیے اگر حضرت عیسیٰ مردہ کو زندہ کر سکتے ہیں تو علی بھی کر سکتے ہیں، اس لیے کہ علی کا مقام اور مقام ہے. نبی بھی کر سکتے ہیں اس لیے کہ نبی کا مقام اور طرح کا مقام ہے. اگر کسی مریض کو وہ شفا دے سکتے ہیں تو یہ بھی دے سکتے ہیں. اب جب آپ ولایت کی بحث کرتے ہیں، میں اس کو سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، حضرت زہرا کی ولایت کہاں، امیر المؤمنین کی ولایت کہاں، ائمہ معصومین کی ولایت کہاں؟ جب انسان پاک و پاکیزہ ہو کر ان کے قریب پہنچتا ہے، توجہ میں کیا کہوں، چونکہ اس ولایت کے سائے میں آنے کے لیے کردار کی پاکیزگی شرط ہے اول، تب انسان اس ولایت سے فیض پاتا ہے. اور اس ولایت سے جتنا وہ فیضیاب ہوتا چلا جاتا ہے ویسے ویسے اس کے اپنے ولایت کا دائرہ بڑھتا چلا جاتا ہے. لیکن اس ولی کے سائے میں، اس ولی کے سائے میں چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. سلوات بھیجیے بر محمد و آل محمد. جو لوگ تھک گئے ہیں وہ ذرا ایک دفعہ پھر سلوات دیجیے. جو لوگ نہیں تھکے وہ بھی ذرا سلوات دیجیے. آپ کے گھروں میں مفاتیح الجنان موجود ہوگی، کتاب دعا کی. کون ہے اس کے مصنف؟ جی شیخ عباس قمی. شیخ عباس قمی کون ہے؟ ایک فقیہ، ایک عالم، ایک مجتہد، ایک محدث، جن کی بڑی خدمات ہے. اور ان کا یہ اخلاص ہے جس کی وجہ سے ان کی موت کو اتنا لمبا عرصہ گزر گیا، لیکن اللہ نے ان کے اخلاص پر مبنی دعاؤں کی ان کی کتاب کو آج دنیا بھر میں ہر گھر میں قرآن کے ساتھ زینت بنا دیا ہے. یہ ایسے ہی نہیں ہوتا، پیسے سے نہیں ہوتا، تشہیر سے نہیں ہوتا، مارکیٹنگ سے نہیں ہوتا، جب تک اللہ کا ارادہ نہ ہو. اور اللہ کا ارادہ تب بنتا ہے جب وہ شخص اتنا خالص ہو جائے کہ وہ اپنا من، دھن، تن سب کچھ ان ہستیوں پر نشاور کرے اور خود کو مٹا ڈالے. شیخ عباس قمی کے پاس وہ خود یہ کہتے ہیں کہ ایک دن میں قبرستان وادی السلام میں گیا، نجف، ایک جسد کو لے کے جایا جا رہا تھا. بہت سارے لوگ اس جسد کے ساتھ جا رہے تھے. تو اس جنازے سے چیخنے، چلانے اور رونے کی آوازیں آ رہی تھیں، اور وہ جو نیچے لوگ موجود تھے ان کو پتہ ہی نہیں تھا. میں پریشان ہوں کہ یہ کیسا بندہ تھا جو ابھی سے رو رہا ہے، چیخ رہا ہے، چلا رہا ہے اور عذاب میں مبتلا ہے، ابھی قبر میں داخل نہیں ہوا. یہ کیا ہے؟ یہ ان دروازوں کا کھلنا ہے جس کو آپ اسرار الہیہ کہتے ہیں. اور یہ ولایت کے بغیر ممکن نہیں ہے، یہ ولایت کے بغیر ممکن نہیں ہے. ان کے پاس مائیں
اپنے بچوں کو لے کر آتی ہیں، اور جب بچوں کو لے کر آتی ہیں تو کہتے ہیں یہ مریض بچے ہیں، ان کے لیے آپ دعا فرمائیے کہ یہ ٹھیک ہو جائیں۔ وہ پانی منگواتے ہیں اور گلاس کے پانی میں اپنی انگلیاں ڈبوتے ہیں اور اس کے بعد پانی کہتے ہیں بچے کو پلا دو، بچہ پیتا صحتیاب ہو جاتا۔ لوگ پوچھتے کہ آپ نے نہ کوئی دم پڑھا، نہ کوئی درود پڑھا، نہ کوئی آیت پڑھی، نہ کوئی دعا پڑھی، تو یہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ میری ان انگلیوں نے ساری زندگی قال رسول اللہ، قال علی، قال حسین، قال صادق، قال الباقر لکھا ہے، کوئی اور کام نہیں کیا۔ اس لیے اگر ان انگلیوں سے مریض ٹھیک ہو جائے تو عجب بات نہیں ہے، زندہ مردہ اگر زندہ ہو جائے تو تمہیں تعجب نہیں ہونا چاہیے۔ آپ ائمہ کے مقام کی بات کرتے ہیں، ائمہ کے ان ادنا غلاموں کا مقام یہ ہے، ان ادنا غلاموں کا مقام۔ اگر آپ سننے کے لیے آمادہ ہو ایک میں واقعہ ایک شہید کا بیان کرتا ہوں، شہداء کو کم نہ سمجھیے، کم نہ سمجھیے۔ میں پچھلے دنوں جب یہ قاسم سلیمانی شہید ہوئے، اس کے بعد میں نے ایک بزرگوار سے بہت معتبر شخصیت ہے ان سے یہ واقعہ سنا، کہنے لگے کہ ایک خاتون اور ایک جوان، ان کی ابھی بھی شادی ہوئی ہے کچھ عرصے پہلے، کہنے لگے وہ میرے پاس آئے اور انہوں نے یہ واقعہ مجھے سنایا۔ تو جب مجھے واقعہ سنایا تو میں تو لرز اٹھا، جب لرزا تو پھر میں نے کہا یہ ضرور لوگوں تک پہنچنا چاہیے۔ نوجوان اس کا باپ سیریا میں انہی داعشیوں کے مقابلے میں لڑ کر شہید ہوا تھا۔ یہ کوئی دہشت گرد نہیں تھے، یہ حرمت اہل البیت کے مدافع تھے، چاہے کہیں سے بھی گئے ہو، یہ ایمان کا اظہار تھا۔ اور خوشا بحال مبارک ہو ان لوگوں کو جو چلے گئے اور اس راہ میں چلے گئے، بہترین موت کا سامنا کیا انہوں نے، بہترین موت کا۔ جو بچ گئے ان پر اللہ کی رحمت نازل فرمائے اور ہمیں بھی توفیق دے ان کی مدد کرنے کی اور ان کو سپورٹ کرنے کی۔ کہنے لگے باپ شہید ہو چکا تھا، بیٹا ابھی 20 22 23 سال کا تھا، شادی کے لیے بات چیت چل رہی تھی، کسی گھر گئے رشتے کے لیے، تو کہتے ہیں میں اور میری والدہ گئے۔ جب گئے تو انہوں نے کہا کہ آپ کے والد نہیں آئے؟ جیسے ہی انہوں نے کہا والد نہیں آئے، ایک چوٹ لگی دل پر کہ میرے والد شہید ہو گئے، میں اکیلا ہوں، ماں باپ کا اکیلا بیٹا، تو اب یہ میرے والد کا پوچھتے ہیں۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اگر باپ کا سایہ ہو تو آدمی کتنا مضبوط ہوتا ہے۔ کہا کہ میرا دل ٹوٹ گیا۔ جب دل ٹوٹ گیا تو میں نے ان کو بتایا، یا میری والدہ نے بتایا کہ ان کے والد جو ہے وہ شہید ہو گئے۔ انہوں نے کہا چلے ٹھیک ہے، آپ بات کر لیں، اگر لڑکی راضی ہو، آپ بھی لڑکی کو پسند کر لیں، لڑکی بھی آپ کو پسند کر لے، تو پھر عنقریب ان آنے والے ایام میں کسی رات ہم نکاح کی تقریب رکھتے ہیں اور نکاح کر دیتے ہیں۔ بات چیت ہو گئی، نکاح کی تقریب کا ٹائم معین ہو گیا۔ میں گھر آیا، نوجوان کہتا ہے میں گھر آیا پریشان اور مضطرب۔ وہ بات میرے دل میں رہ گئی کہ باپ شہید ہو گیا، میرے پیچھے کھڑے ہونے کے لیے کوئی نہیں گیا۔ جس رات نکاح کی تقریب تھی اس سے ایک رات پہلے جس بچی سے نکاح ہو رہا تھا اس کا فون آیا کہ کل ہمارے گھر خاندان کے سارے اچھے اچھے لوگ آ رہے ہیں، 70 80 لوگ ہیں، تو اب تم اکیلے نہ آ جانا، کچھ اپنے بڑوں کو لے کے آنا۔ کہا کہ جب میں نے یہ سنا تو اور زیادہ میں ڈپریشن کا شکار ہو گیا کہ میرے سر سے تو کوئی ہے ہی نہیں، ایک ماں ہے۔ کہتا میں کمرے میں گیا، باپ کی تصویر کے سامنے کھڑا ہوا اور باپ سے لڑنے لگا۔ میں نے کہا کہ آپ تو شہید ہو کر چلے گئے، ہمیں آپ نے چھوڑ دیا، ایک ہی آپ کا بیٹا تھا، چلے اس مصیبت سے مجھے نکالتے اس کے بعد آپ شہید ہو جاتے۔ کہتے ہیں یہ میں چونکہ دل ٹوٹا ہوا تھا، روتا رہا روتا رہا روتا رہا اور یہ باتیں کرتا رہا، اس اسنا میں نہ جانے کب نیند آ گئی، سو گیا۔ کچھ دیر بعد میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ والد آئے ہیں اور میرے سر پہ ہاتھ رکھ کے کہتے ہیں کہ بیٹا شہید زندہ ہوتا ہے۔ آپ ائمہ کی بات کرتے ہیں، اولیاء کی بات کرتے ہیں، فرمایا شہید زندہ ہوتا ہے اور صرف زندہ نہیں ہوتا۔ توجہ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں، ذرا غور سے سنیے، صرف زندہ نہیں ہوتا بلکہ زندوں کے اعمال پر حاضر اور ناظر بھی ہوتا ہے۔ شہید کہا، میرے باپ نے یہ کہا
اور کہا کہ بیٹا تم فکر نہ کرو، تم آرام سے چلے جاؤ شادی میں، تمہاری طرف میرا ایک دوست آئے گا، جب وہ آئے گا تو تمہاری شادی کی نکاح کی پوری تقریب کا پانسا پلٹ جائے گا۔ میں نے یہ باتیں سنی، میں نے کہا ٹھیک ہے، بڑا خوش ہوا، آنکھ کھل گئی، دیکھا 3:30 بجے کا ٹائم تھا، سحر کا موقع تھا، سحر کا موقع۔ میں نے فوراً کاغذ قلم نکالا، یہ اپنا خواب لکھا، نیچے ٹائم لکھا، سائن کیے، لفافے میں بند کیا، اٹھ کر والدہ کے پاس گیا اور والدہ سے کہا یہ لفافہ اپنے بیگ میں رکھے۔ ذہین بچہ تھا۔ شام کو چلے گئے، ماں اور بیٹا چونکہ کوئی اور خاندان میں تھا نہیں، چلے گئے اس تقریب میں جہاں پر اس کا نکاح ہونے والا۔ وہاں پر گئے، بیٹھے، کہتا ہے ہم جب اس اپارٹمنٹ میں گئے دیکھا کہ اتنے سارے لوگ آئے ہوئے، مرد ہیں، عورتیں ہیں، عورتوں کا الگ حصہ مرد، اور شور شرابہ ہے، لیکن ہم لڑکے والے صرف ماں اور بیٹا۔ جیسے ہم بیٹھے کچھ دیر، اچانک میری والدہ کے فون کی گھنٹی بجی۔ میری والدہ نے فون اٹھا کے ہیلو کہا، اور اس کے بعد جذبات میں کھڑی ہو گئی، کھڑی ہو کے کہا کہ آپ کہاں پر ہیں؟ انہوں نے بتایا جس نے فون کیا تھا، مجھے بھی نہیں پتا یہ کون ہے۔ فون اٹھایا، بتایا کہ فلان جگہ، انہوں نے ان کو ایڈریس بتایا، اور ایڈریس بتانے اور کہا کہ اپارٹمنٹ نمبر یہ ہے، وہ سیڑھیاں بھی ہیں، لفٹ بھی ہے، آپ آئیں۔ تھوڑی دیر گزری تھی، دروازہ کھلا اور شہید قاسم سلیمانی اندر داخل ہوئے، زندہ تھے، انہی دنوں کی بات، اپنی شہادت سے پھر قاسم سلیمانی اندر داخل ہوئے۔ جب قاسم سلیمانی اندر داخل ہوئے تو وہ مجمع سارے کا سارا کھڑا ہو گیا استقبال کے لیے۔ اب ہر ایک ان کے ساتھ تصویر اتارنا چاہے، ہاتھ ملانا چاہے، سینہ ملانا چاہے، ایک عجیب کیفیت پیدا ہو گئی۔ اب ہمارا ایک قاسم سلیمانی وہ سارے اجتماع پر بھاری پڑ گیا۔ کہتا ہے میرے والدہ سے کہا وہ جو صبح میں نے لفافہ آپ کو دیا تھا وہ لفافہ مجھے دے۔ میں نے وہ لفافہ نکالا اور شہید قاسم سلیمانی کو دے کر کہا کہ آپ یہ پڑھ لیں۔ انہوں نے جیب میں رکھنا چاہا تو میں نے کہا کہ نہیں، ابھی پڑھ لیں، ابھی۔ انہوں نے کھولا، جب کھول کے وہ پڑھنے لگے تو جیسے جیسے پڑھتے جاتے تھے ویسے ویسے روتے چلے جاتے تھے۔ تو تب مجھے احساس ہوا کہ شہید کو اگر زندہ ہم کہتے ہیں، حاضر کہتے ہیں، ناظر کہتے ہیں، تو وہ شہید ہے جو ہماری طرح کی زندگی گزار کے گیا ہے، ہمارے اندر زندگی گزار کے گیا ہے۔ ایک شہید ہمارے اندر سے نکل کر اس مقام تک اگر پہنچ سکتا ہے تو پھر آپ ان اولیاء کے بارے میں ذرہ برابر شک کیسے کر سکتے ہیں جنہیں اللہ نے ولایت کے اس عظیم مقام کے لیے منتخب کیا ہے، منتخب کیا ہے۔ اس لیے اس طرح کے بےہودہ اور باطل افکار کو ذہنوں سے نکالیے۔ عالم معنی اور عالم باطن کا اگر علم ہے تو ٹھیک ہے، نہ ہو تو چپ رہیے، کہیں گستاخی نہ ہو جائے۔ حضرت زہرا کا مقام کہاں اور باقی لوگوں کا مقام کہاں؟ ایک نقطہ ذہن میں رکھیے گا، ایک نقطہ، ہمیشہ یہ بات ذہن میں رکھیے، ایک شخصیت جتنی عظیم ہوتی ہے اس کے کمالات بھی اتنے عظیم ہوتے ہیں اور اس کا مقام بھی اتنا ہی عظیم ہوتا ہے، اس کا مقام بھی۔ لہذا اس عظیم مقام پر ہلکی سی توہین بھی قیامت ڈالتی ہے، قیامت ڈالتی ہے۔ زہرا سلام اللہ علیہا وہ ہستی ہے کہ جن کے غم اور جن کے بکا کی کیفیت اور جن کی مظلومیت پر مولا علی جیسے صبر کے پہاڑ نے خون کے آنسو بہائے، مولا علی نے خون کے آنسو بہائے۔ جب بی بی کی شہادت کا وقت آیا تو مولا نے دیکھا کہ بی بی رو رہی ہے، قریب میں سر اٹھایا، گود میں رکھا، محبت سے فرمانے لگے بی بی اب تو آپ بابا کی خدمت میں جا رہی ہیں، اس دنیا کے غم اور علم سے آپ کو چھٹکارا مل رہا ہے، اب کیوں رو رہی ہیں؟ فرمایا کہ علی مجھے اپنے آپ پر نہیں آپ کی مظلومیت پر رونا آ رہا ہے، چونکہ مجھے پتا ہے کہ میرے بعد آپ پر کتنے مظالم ڈھائے جائیں۔ اس لیے جب آپ
ائمہ اطہار کی زندگی کا مطالعہ کریں گے تو دیکھیں گے ائمہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے حوالے سے کتنے حساس تھے، کتنے حساس تھے۔ امیر المومنین اور ابن عباس دونوں بیٹھے تھے، کافی عرصے کے بعد شہادت کے، دیکھا کہ خلیفہ لوگوں سے جو ٹیکس لے رہے ہیں، قنفذ کی جب باری آئی تو قنفذ کا ٹیکس معاف کر دیا گیا اور اس سے ٹیکس نہیں لیا گیا۔ ابن عباس نے مولا کی طرف دیکھا، مولا نے ان کی طرف دیکھا۔ ابن عباس نے کہا کہ مولا یہ ٹیکس اس سے کیوں نہیں لیا جا رہا، کیوں نہیں لیا جا رہا، کیا اس کی خصوصیت ہے؟ مولا امیر نے، روایت کہتی ہے کہ اپنے دونوں اطراف میں ایک نگاہ دوڑائی اور اس کے بعد آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے، روئے اور کہنے لگے کہ یہ انعام ہے اس ظلم کا جو قنفذ نے زہرا پر کیا۔ فرمایا کہ کیا تمہیں معلوم ہے کہ جب میں اپنی بیوی زہرا کو نہلا رہا تھا تو ان کے بازو پہ نیل کے نشانات شہادت کے موقع پر بھی موجود تھے، اور یہ وہی نیل کے نشانات تھے جو اس قنفذ کے تازیانے کے نشانات تھے۔ اس لیے صادق آل محمد کی خدمت میں ان کا ایک شاگرد آیا، بڑا دل گرفتہ تھا، بڑا دل گرفتہ تھا، تو آپ کھجور تناول فرما رہے تھے، کہا کہ آؤ کھجور کھاؤ، کہا کہ نہیں میرا موڈ نہیں ہے، کہا کہ کھاؤ، کہا کہ مولا میں ایک ایسا منظر دیکھ کر آیا ہوں کہ کھانے کو جی نہیں چاہتا، کہا کہ نہیں قریب آؤ، میرا جو تم پر حق ہے اس کا تمہیں واسطہ ہے، آؤ کھجور کھاؤ۔ آئے وہ کھجور کھانے بیٹھ گئے، پھر امام نے پوچھا کہ بتاؤ کیا دیکھ کر آئے ہو؟ کہا کہ مولا میں بازار سے گزر رہا تھا، میں نے ایک مؤمنہ کو دیکھا جس کو سپاہیوں نے پکڑا ہوا تھا اور اس کو مار رہے تھے، میں نے اس کو مار کھاتے دیکھا تو عجیب اضطراب کا شکار ہوا۔ مولا نے پوچھا اس خاتون کا جرم کیا تھا؟ کہا کہ اس کا جرم یہ تھا کہ وہ اچانک سلپ کر کے گری زمین پر، جب گری تو اس کی زبان سے نکلا فاطمہ الزہرا کے قاتلوں پر لعنت ہو۔ جیسے ہی یہ ارد-گرد سپاہیوں نے سنا، اس کو گرفتار کیا اور اس کو مارتے ہوئے زندہ کی طرف لے کر چلے گئے۔ صادق آل محمد کے ہاتھوں سے کھجور چھوٹ گیا، اٹھے، اٹھ کر روتے ہوئے کہنے لگے کہ اس خاتون پر جو فاطمہ کی شیعہ ہے اتنا ظلم ہوا، کہنے لگے آؤ چلتے ہیں مسجد میں دعا کرتے ہیں اللہ اس کو رہائی دے۔ ذرا سوچئے اگر ائمہ اطہار کو اگر ایک خاتون پر ہونے والا ظلم یوں تڑپاتا ہے تو اگر پتا چلے کہ زہرائے اطہر کے چہرے پر تماچے لگے تھے